ہو گئے، اب اس کے بعد لگتا ہے کہ IMF کی قسط ریلیز ہو جائے گی، نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، اور سری لنکا جیسے حالات جس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے وفاقی وزیر خزانہ از آن ریکارڈ ٹو سے کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ جے ہند۔ سو فرینڈز، پاکستان میں راتوں رات بڑھی بجلی اور پیٹرول کی قیمت۔ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں آئے دن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اب بجلی بھی 13 روپے تک مہنگا کرنے کی تیاری چل رہا ہے۔ جی ہاں، مطلب پاکستان کے نئے سرکار صاف صاف مانتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، اور IMF سے پاکستان جو قرض لے رکھی ہے اس کے لیے بھی قسط چاہیے، نہیں تو پاکستان ڈیفالٹ کی اور جا سکتا ہے، پھر سری لنکا جیسے حالات کریٹ ہوں گے۔ جی ہاں، مطلب صاف صاف پاکستان نے لیے ہوئے لونز چکانے کے لیے دیش میں ہر ایک چیزوں کی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، جس کا اثر سیدھے سیدھے غریب عوام کے اوپر پڑتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے اپوزیشن عمران خان نے کہہ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اب اس حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی معیشت ڈوبنے کی اور جا رہا ہے۔ مطلب فرینڈز، صاف صاف آنے والے دنوں میں پاکستان سری لنکا کے اور بڑھ رہا ہے، بینکرپٹ، دیوالیہ۔ جی ہاں فرینڈز، چلیے دیکھ لیتے ہیں پورا ویڈیو۔ پہلے تو خبر آئی تھی کل یہ کہ پرائم منسٹر نے مسترد کر دی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی سمری، اس کے بعد رات 11 بجے وہ منظور ہو گئی۔ اب جو موجودہ قیمتیں ہیں وہ تو میں بتا چکا، اور ایک غریب آدمی کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا، وہ بھی آپ سن رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بھی اب معاملات ہیں، اس میں پہلے یہ حکومت جو ہے، جب اپوزیشن میں تھے یہ کہتے تھے کہ ظلم ہو گیا عوام کے ساتھ، اب یہ حکومت میں آئے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے، یہ کرنا پڑے گا، اور واقعی میں IMF کی قسط تو چاہیے۔ اور اب یہ جو جتنے بھی معاملات ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد لگتا ہے کہ IMF کی قسط ریلیز ہو جائے گی، نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، اور سری لنکا جیسے حالات جس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے وفاقی وزیر خزانہ از آن ریکارڈ ٹو سے کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی حکومت کے پاس، یا تھی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو ہم سب کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے اس حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، اور جب ابھی انہوں نے بجٹ سے پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب اور شہباز رانا اور اس لیول کے اکانومسٹ بیٹھے تھے، ان سب کی یہ رائے تھی، لیکن اس حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والے معاملے سے کام لے رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر IMF کے شرائط پورے کرنے ہیں تو ظاہری بات ہے عمران خان نے معاہدہ کیا ہے، اور اب اس کے بغیر کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر اگر مگر یا قسطوں میں کرنے سے یا پھر اس کے دوسرے طریقے ڈھونڈنے کی بجائے ان کو پھر IMF کے شرائط تو اب اس ریاست کو پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جرأت مندانہ فیصلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ IMF کی شرائط کو پورا کریں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور جرأت مندانہ فیصلے بھی یہ حکومت اٹھا سکتی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی۔ مثلاً جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو عمران خان کی حکومت کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، وہ اب ان کے گرد بھی جمع ہو رہے ہیں۔ اب ان کو ٹیکس کیوں نہیں کرتے ان مافیا کو؟ مثلاً علامہ احسن اقبال صاحب اب چائے کم کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو سگریٹ مافیا ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں، مثلاً ایک سگریٹ کی ڈبیا جو آسٹریلیا میں $27 کی ہے، جو نیوزی لینڈ میں $26 کی ہے، جو انگلینڈ میں بھی اسی طرح $20-22 کی ملتی ہے، پاکستان میں وہ $1 کی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سگریٹ مافیا جو ہے وہ آ کے عمران خان صاحب نے 3 کو سینیٹر بنایا تھا، کسی اور نے سینیٹر بنایا ہوا تھا۔ یہی معاملہ چینی کارٹیل کا ہے، یہی معاملہ باقی سیکٹرز کا ہے۔ تو پھر ان کو وہ بولڈنس دکھا کے ان لوگوں کو ٹیکس کرنا چاہیے تھا، اور ٹیکس کو بڑھانا چاہیے تھا، اور پھر اسی طرح ان کو جرأت مندانہ فیصلے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی سرکاری بلڈنگوں کو ان کو نیلام کر دے۔ یہ پھر کیا تماشا ہے کہ جی 40% ہم جو ہے تیل کم دیں گے اور یہ کریں گے، پھر سرکاری افسرات سے یا مکمل گاڑیاں واپس لے لی جائے، یا پھر ان کا الاؤنس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تو وہ نیم دلی سا معاملہ لگتا ہے۔ تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ عوام بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور IMF بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ جو سرکاری افسران کی تیل کا جو ایندھن کا جو کوٹا ہے اس میں 40% کٹوتی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، خبر آئی بھی تھی ذرائع کی کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یا تو پیٹرول الاؤنس دیں یا پھر گاڑیاں دیں، یہاں پر دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسرا، آپ سگریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، انہوں نے لاہور میں
اینکرز کو, صحافیوں کو مدعو کیا تھا دوپہر کے کھانے پہ. پورے لاہور کے جتنے بھی اینکرز ہیں اس وقت موجود, صحافی, تجزیہ نگار, وہ وہاں پر تھے. تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا یہ سگریٹ مافیا کے حوالے سے جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ جی ٹیکس نہیں لگایا گیا اس پر اس طرح سے جس طرح سے باہر کے ملکوں پہ لگتا ہے. تو اس کا جواب بھی شہباز شریف نے دیا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے غریب آدمی پہلے ہی بڑا پریشان ہے, اور اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی سگریٹ کا ایک کش لگا لیتا ہے تو وہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے, تو اس پہ بھی ہم ٹیکس لگائیں گے. لیکن بہرحال اس کے اوپر تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کا اس کے اوپر رسپانس تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال صافی صاحب, یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جیسے میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے وہ کہتے تھے یہ ناگزیر ہے, یہ کرنا پڑے گا, لیکن تب پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتیں اپوزیشن میں تھیں تو وہ کہتے تھے دیکھیں عوام کے ساتھ ظلم ہو گیا. اب یہ وائس ورس ہے, دوسری جماعتیں پی ڈی ایم کی جو ہے وہ حکومت میں ہے, وہ کہتے ہیں ناگزیر ہے, کرنا پڑے گا, مجبوری ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے. تو یہ معیشت پر سیاست ہوتی ہے, سیاست کو مقدم رکھا جاتا ہے ملک کی معیشت پر. نہیں, یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں معیشت پہ بھی سیاست ہوتی ہے, معیشت سے بڑھ کے یہاں خارجہ پالیسی پہ سیاست ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب نے تو یہ بھی روایت ڈال دی ہے کہ اب دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پہ بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن ایک لحاظ سے یہ